السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم۔ وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں ازواج مطہرات، ازواج النبی، امہات المؤمنین کا حسین تذکرہ اس خوبصورت پیرائے میں فرمایا ہے کہ نبی تمام مومنین کی جان سے زیادہ ان کے مالک ہیں۔ مومنوں پر نبی خود مومنوں سے زیادہ ان کی جانوں کے مالک ہیں، اور ان کی ازواج، نبی کی بیویاں، ان مومنین کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے باپ کہنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ ان سے تمہارا رشتہ رسالت ہے، یہ تمہارے رسول ہیں، مردوں میں سے نبی کسی کے باپ نہیں ہے۔ لیکن امہات المؤمنین کے لیے فرمایا کہ یہ امہات المؤمنین ہے، ازواج رسول مومنین کی مائیں ہیں، تو ان کی تعظیم، ان کی تکریم اور ان کے درجے کی معرفت عطا کرتے ہوئے رب العالمین اہل ایمان کو ازواج رسول اور رسول پاک کی بیویوں کا، ان کی ماں ہونے کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ ماں کا مقام سب سے بلند ہے۔ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی، اور بھی کئی وجوہات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اللہ رب العزت نے امت کی مائیں فرمایا ہے۔ سب سے پہلی زوجہ مطہرہ جو رسول پاک کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری رفیق حیات، سب سے پہلے جس نے اسلام پر اپنا مال قربان کیا، پہلی وحی کی جو شاہد ہیں رسول پاک کی، جنہیں آپ بیک بون کہہ سکتے ہیں، وہ ام المؤمنین ام فاطمۃ الزہرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ہیں، جو حسنین کی ماں ہیں، مولا علی کی ساس بھی ہوتی ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک سیدہ خدیجہ باحیات رہیں، آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کے وصال کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معاملات سنبھالنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیوی کی ضرورت تھی، تو اس ضرورت کی تکمیل کے لیے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض روایات کے مطابق ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا نکاح پہلے ہوا ہے، بعض مورخین کے مطابق، اور بعض کے مطابق حضرت سودہ سے آقا کا نکاح پہلے ہوتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت ابوبکر صدیق بنت ابو قحافہ کی بیٹی ہیں، اور آپ کی والدہ ام رومان بنت عامر ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ تیم سے ہے۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی وہ بعثت نبوت کا چوتھا یا پانچواں سال رہا ہے۔ اعلان نبوت کے چوتھے یا پانچویں سال آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ یوں آپ نے آغوش اسلام میں آنکھ کھولنے کا شرف حاصل کیا۔ ہجرت سے
3 سال قبل جب اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ کی عمر شریف 6 سال تھی، آپ کا نکاح بحکم خداوندی وحی الہی کے مطابق آپ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ کو اپنے نکاح میں شامل فرماتے ہیں، اور ہجرت کے 1 سال کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوتی ہیں، آپ کی وداعی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کی عمر شریف کو لے کر پچھلے کچھ عرصہ قبل پچھلے سال ہی بڑا وبال کھڑا کیا گیا، اس پر بھی علماء نے جو تعمق نظری رکھنے والے ہیں اور بڑی شرح و بسط کے ساتھ جو استنباط کے ساتھ امت کے سامنے آئے ہوئے مسائل کو حل کرتے ہیں، عمر شریف ام المؤمنین کی 6 کے بجائے بعض علماء نے 16 سال کی عمر شریف میں نکاح اور 19 سال میں وداعی کو زیادہ ارجح قرار دیا ہے علماء کرام نے۔ الغرض یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اگر 6 اور 9 ہی کو لیا جائے تب بھی حکم خداوندی کے مطابق یہ شان نبوت کے کیا کہتے ہیں آپ اعتراض کرنا، یہ رسالت محمدی پر شک کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے ہی کو ایمان کہتے ہیں۔ رہ گئے کفار، وہ تو حضور کی رسالت ہی کے منکر ہیں اور بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہیں سے حضور کی کسر شان کی جائے اور اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب صدیقہ تھا، ام عبداللہ آپ کی کنیت رہی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے نام بگاڑے بغیر انہیں پیارے پیارے القاب کے ساتھ پکارنا یہ سنت رسالت ہے۔ نام بگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ نام کوئی اچھا لقب کے ساتھ انہیں پکارا جائے تو اس کی اسلام میں پوری اجازت دی گئی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ماں ہیں امت کی جن کے انتخاب کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ناقابل فراموش خدمات کا انہیں کریڈٹ دینا تھا، اس کا صلہ اللہ کو دینا تھا، اسی لیے ام المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کا انتخاب کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ کی عمر شریف کم ہونے کے باعث آپ کی ذہانت، آپ کا قوت حافظہ اور آپ کی علمی غیر معمولی جو صلاحیتیں رہی ہے، آپ کی فقہی اجتہادی بصیرت اور آپ کی علمی وسعت سے امت کو سیراب کرنا تھا، اسی لیے ام المؤمنین کے رسول پاک کے حرم میں داخل ہونے کے کئی اسباب میں سے یہ بھی سبب قرار دیے گئے ہیں۔ ام المؤمنین کا نکاح ہونے سے متعلق جو احادیث طیبہ آپ کی شان میں وارد ہوئی ہیں، اس میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو سلمہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما یا عائشۃ ھذا جبریل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، یہاں جبریل آئے ہیں اور جبریل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ، ان پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ جو چاہے دیکھ سکتے ہیں، میں نہیں دیکھتی، آپ جو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کی آمد جو حضور کے گھر حاضری ہوئی، اس وقت سیدنا جبریل کا ام المؤمنین کو سلام کہنا یہ ام المؤمنین کی عظمت کو آشکار کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں تو کئی بار آیا کرتے تھے، لیکن ہر کسی کو سلام نہیں کرتے۔ بی بی خدیجہ تھی، انہیں سلام ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خاص جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں انہیں حضرت جبریل علیہ السلام سلام عرض کیا کرتے ہیں۔ تو کہ اسی طرح ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہرے ریشمی کپڑے میں ایک تصویر لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر مبارک ہوتی ہے۔
خواب کا بھی ذکر آیا کہ عالم رویا میں بھی آپ کو حکم دیا گیا، ایک نہیں دو بار، اور دیگر روایات کے مطابق حضرت جبریل تصویر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو بحکم خداوندی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا، ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں آپ کو کون ہے؟ قال عائشہ، مجھے عائشہ بہت محبوب ہے۔ قلت من الرجال، یا رسول اللہ مردوں میں آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال ابوہا، کہ عائشہ کا والد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ان کے خدمات، ان کی بے پناہ محبتیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قربانیاں، جاں فشانیاں، وارفتگی، محبت، کیوں نہ ہو سرکار کے محبوب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حضور کی سب سے چہیتی، اور حضرت ابوبکر صدیق صحابہ میں سب سے زیادہ چہیتے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر اور میں نے ان کے بعد کون، ان کے بعد کون، تو حضور دوسروں کے نام لیتے گئے، تو میں اس خوف سے خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام حضور سب سے آخر میں نہ لیں، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام المؤمنین کے ساتھ ایسا تعلق، اس قدر پیار اور ماشاءاللہ سے اتنی قربتیں، اس قدر مزاجوں سے ایک دوسرے کے وقفیت رہی کہ حضور نے ایک موقع پر کہا کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو یا ناراض رہتی ہو میں گیس کر لیتا ہوں، پہچان لیتا ہوں۔ تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچان لیتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں یا خوش ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، اذا کنت عنی راضیۃ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمدین، تم کہتی ہو کہ مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ قلت اجل واللہ، بی بی عائشہ نے کہا یا اللہ کی قسم یا رسول اللہ یہی وجہ ہے، یہ سچ ہے کہ جب مجھے کسی بات سے خوشی بحیثیت زوجہ، بیوی ہونے کے ناطے کوئی چیز کبھی پسند یا ناپسند ہو جائے تو اس وقت میں کہتی ہوں مجھے رب محمد کی قسم، جب میں آپ سے بالکل ایگری کرتی ہوں۔ جب دیگر ازواج مطہرات کے پاس آپ ہوں یا آپ کو مس کرنے کی وجہ سے کوئی معاملات ہو جائیں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے، یہی وجہ سے میں آپ کی بجائے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر شریف کا، نو عمری کا خیال اس قدر فرماتے کہ آپ کے ساتھ کھیل کود میں بھی کبھی شامل ہو جاتے، اور روایتوں میں آیا ہے کہ جب حبشہ کے صحابہ، ایتھوپیا سے جب صحابہ کا گروہ آتا تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں افریقن لوگ، ان کے قبائل میں رقص کا معاملہ ہوتا ہے، وہ گروپ بنا کر گروپ کی شکل میں ناچتے ہیں۔ تو حضور بی بی عائشہ سے جب وہ لوگ مسجد نبوی شریف میں آ کر رقص کرتے تو حضور بی بی عائشہ کو فرماتے کہ عائشہ جلدی آؤ، اور اپنے چادر کے پیچھے بی بی عائشہ کو چھپا لیتے، اور وہ چادر حضور کے پیچھے کھڑی ہو کر پورا جب تک ان کا رقص چلتا ان کا انٹرٹینمنٹ دیکھتی بی بی عائشہ انٹرٹین ہوتی تھیں۔ تو حضور ان کے انٹرٹینمنٹ کا اتنا خیال رکھتے تھے عمر شریف کا، اور کبھی ان کے ساتھ دوڑ لگاتے ام المؤمنین کے ساتھ۔ تو روایتوں میں آیا ہے کہ ابتدائی دور میں جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے ابتدائی دور تھا، حضور کے ساتھ آپ نے دوڑ لگایا تو بی بی عائشہ فرسٹ آئی۔ پھر جب نکاح کے کچھ سالوں کے بعد 9 سال پر محیط ہے آپ کا عرصہ حضور کے ساتھ جو رفاقت رہی ہے، تو پھر ایک ایسا بھی پیریڈ آیا کہ آپ تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی تھیں، حضور نے پھر اس موقع پر دوڑ لگایا اور حضور فرسٹ آ گئے، تو فرمایا کہ عائشہ وہ حساب ہمارا برابر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر حضور سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری دعا فرمائیے، تو آقا نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ، اگلے پچھلے چھپے ہوئے ظاہر سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس دعا پر بی بی عائشہ کو اتنی ہنسی آئی کہ آپ کا سر مبارک حضور کی گود مبارک میں چلا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں میری دعا اچھی لگی؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا مجھے اچھی کیوں نہیں لگے گی؟ وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن حضور نے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائی تو آپ کو بڑی ہنسی آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وصال مبارک سے قبل پوچھتے آج میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہوگی؟ جب آپ کی باری ام المؤمنین کے پاس آئی تو اس دن ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میری گود میں، میرے حجرے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح مبارک
قفص عنصری سے پرواز کر گئی اور میرے ہی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ فیاضی میں بے مثال، سخاوت میں بے مثال اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ، خاص طور پر محبت اہل بیت کے فروغ میں بے مثال۔ معروف روایت جو اہل بیت کی شان میں اہل سنت کی کتب میں درج ہیں وہ اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہیں۔ 17 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے صدقہ طفیل اس امت کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ام المؤمنین اور ازواج مطہرات اہل بیت رسول اللہ کے سائے میں ہم کو ہمارے گھرانے کو جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔